السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز میں امام صاحب قرآن کریم میں دیکھ کر قرأت کرتے ہوئے جماعت کی نماز پڑھائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ امام صاحب جماعت سے نماز پڑھا رہے ہوں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت قرأت قرآن میں دیکھ کر رہے ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کی الگ الگ رائے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویوز الگ الگ ہیں۔ بلکہ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نماز چاہے فرض ہو یا نفل نماز ہو، باجماعت نماز میں قرآن کریم دیکھ کر کے آدمی نہیں پڑھے گا، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، امام صاحب اگر جماعت سے نماز پڑھا رہے ہوں تو قرآن کریم میں دیکھ کر کے وہ قرأت کر سکتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، والم نمبر 2 پیج نمبر 239، وہ وہاں پہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک مدبر غلام تھا جن کا نام ابو عمرو ذکوان تھا۔ وہ رمضان کے مہینے میں مدینے کے بالائی وادی سے چل کر کے آتے تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو حکم دیتے تھی کہ وہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھائیں، اور جب وہ باجماعت نماز پڑھاتے تھے تو قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھ کر کے اس میں قرأت کرتے تھے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باجماعت اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں وہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ضرورت ہو اور اس کی عادت نہیں بنائی جائے، یعنی کبھی کبھار پڑھ لیا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، اس کے زیر نگرانی ایک کتاب تیار ہوئی ہے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جس کے والم نمبر 6 پیج نمبر 396 پہ علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ فتویٰ ہے کہ چاہے فرض نمازیں ہوں یا نفل نمازیں، امام صاحب باجماعت نماز پڑھائیں تو اس میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے وہ قرأت کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے کتابوں سے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم یہاں پر آپ کو بتلا دیں کہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے مفتی عام تھے رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو نفع بخش علم ان کا دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، ان علموں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی جاتی ہے اور اس میں امام صاحب قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا اردو ترجمہ ہے فتاوی اسلامیہ، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 442 پہ ہے کہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تراویح کی نماز میں اگر امام صاحب قرآن کریم دیکھ کر کے قرأت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو اگر دیکھ کر کے پڑھا جائے گا تو جو مقتدی ہوں گے وہ پورے قرآن کریم کو سن لیں گے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دلیل کے طور پر سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کی معلقاً ایک روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الاذان باب امامت العبد والمولا،
حدیث نمبر 692 سے پہلے ایک معلق روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بالکل صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے غلام ذکوان کو یہ اجازت دی، ان کو حکم دیا کہ وہ تراویح کی نماز پڑھائیں باجماعت، تراویح کی نماز باجماعت پڑھائیں۔ اور اس نماز کے اندر، باجماعت نماز کے اندر، ذکوان جو ان کے غلام ہیں وہ قرآن کریم کو سامنے کھول کر کے اور اس میں دیکھ کر کے قرأت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی نماز میں ایسا کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سعودی عرب کی اسی مستقل فتویٰ کمیٹی کی جو کتاب ہے فتاویٰ اسلامیہ، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 442 پہ ہی آگے مستقل فتویٰ کمیٹی کے کبار علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ فتویٰ ہے کہ اگر تراویح کی نماز ہے، رمضان میں قیام اللیل ہے اگر، تو اس میں امام صاحب اگر نماز پڑھاتے ہیں باجماعت اور قرآن کریم کھول کر کے وہ اس میں دیکھ کر کے قرأت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بتلائی کہ چونکہ تراویح کی نماز کے اندر جو قیام ہوتا ہے وہ بڑا طویل ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب یاد ہو، یا نہیں تو دیکھ کر کے پڑھیں تو لمبی قرأت کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابن ابی داؤد ان کی کتاب ہے کتاب المصاحف، امام ابن ابی داؤد ان کی کتاب ہے کتاب المصاحف، اس میں ایوب ان ابن ابی ملیکہ روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان تراویح کی نماز پڑھاتے تھے باجماعت، اور اس میں قرآن کریم کو کھول کر کے سامنے رکھ کر کے وہ دیکھ کر کے قرآن کریم کی قرأت کیا کرتے تھے نماز کے اندر، یعنی تراویح کی نماز کے اندر باجماعت۔ اور اس کے بعد مزید لکھا گیا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے امام وکی سے، اور امام وکی ہشام بن عروہ سے، اور ہشام بن عروہ ابن ابی ملیکہ تابعی سے، اور ابن ابی ملیکہ تابعی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا مدبر غلام ذکوان یہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں قرآن کریم کو کھول کر کے اس میں دیکھ کر کے قرأت کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ میری نظر میں، میرا یہ کہنا ہے اور بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر تراویح کی نماز ہو یا نفل نماز ہو اور باجماعت ہو رہی ہو تو اس میں اگر امام صاحب قرآن کریم کھول کر کے پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فرض نماز میں ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بس ایک اثر ہے جو تابعی کا ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم کو کھول کر کے پڑھا، صحابہ کرام پیچھے موجود تھے، صحابیہ خصوصاً ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے موجود تھی، اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو اس حد تک یہ جائز ہے کہ اگر تراویح کی نماز ہو، قیام اللیل ہو یا نفل نماز ہو، باجماعت ہو، تو امام صاحب قرآن کریم میں سے دیکھ کر کے قرأت کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں میں ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث، کوئی سند، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان